بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 25 مئی 2020 بروز پیر سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم جان۔ ناظرین، سعودی عرب میں مکہ پولیس نے بیرون ملک مقیم بہروپیے کے لیے رقم جمع کرنے والے 7 رکنی گروہ کو گرفتار کیا ہے۔ مکہ مکرمہ پولیس کے ترجمان محمد الغامدی نے بتایا ہے کہ گروہ کے زیر حراست ارکان بیرون ملک مقیم بہروپیے کے لیے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو دھوکہ دے کر ان سے رقم جمع کر رہے تھے۔ سعودی خبر رساں ادارے کے مطابق گروہ میں 5 افراد کا تعلق یمن اور 2 کا سعودی عرب سے ہے، جبکہ ایک خاتون بھی شامل تھی۔ بیرون مملکت مقیم بہروپیہ خود کو اعلیٰ سعودی عہدیدار ظاہر کر رہا تھا اور سماجی رابطے کے وسائل پر پیغامات بھیج کر مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے عطیات جمع کر رہا تھا۔ وہ لوگوں کو جھانسا دے رہا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ سعودی عہدیدار ہے اور عطیات مختلف لوگوں کی مدد کے لیے جمع کر رہا ہے۔ پولیس ترجمان نے مزید بتایا کہ جرائم پیشہ گروہ کے 7 افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی۔ ان کے قبضے سے بھاری رقم بھی برآمد ہوئی ہے جو انہوں نے لوگوں کی مدد کے نام پر بیرون ملک مقیم بہروپیے کے لیے جمع کی تھی۔ ناظرین، سخت احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے حرم مکی میں آج اتوار کو عید کی نماز ادا کی گئی ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق مسجد الحرم کے امام شیخ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے نماز عید کی امامت کے بعد خطبہ دیا۔ مسجد الحرم کو کرونا وائرس سے پاک رکھنے اور عوام الناس کی سلامتی کے لیے حرم میں نمازیوں کی شرکت معطل رکھی گئی۔ خطبہ دیتے ہوئے شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید نے کرونا وائرس سے رونما ہونے والے اسباق پر روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ننھی مخلوق جو مجرد آنکھ سے دیکھی بھی نہیں جاتی مادہ پرست انسان کی ہیبت ظاہر کر رہی ہے۔ جن ممالک نے اسباب اختیار کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کیا ہے وہ سب سے زیادہ محفوظ ہے، جبکہ جنہوں نے تساہل سے کام لیا ہے انہوں نے اپنے عوام کی بڑی تعداد کو ہلاکت میں ڈالا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں عید الفطر کے 4 دن 24 گھنٹوں کا کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران آن لائن ڈیلیوری سروس سے ہی استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی ضروری حالات پیش آنے پر وزارت داخلہ کی جانب سے اسمارٹ فونز پر محدود وقت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کرفیو پاس جاری کیے جا رہے ہیں، جس کے لیے توکلنا ایپ کے ذریعے اجازت حاصل کی جا سکتی ہے۔ سبق ویب سائٹ نے توکلنا ایپ کے حوالے سے کہا ہے کہ سعودی عرب کے تمام شہروں میں 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ ہے۔ اس دوران علاج، معالجہ یا ہنگامی حالت کے علاوہ محلوں میں سپر اسٹور سے اشیاء خورنوش لینے کے لیے عارضی کرفیو پاس جاری کروایا جا سکتا ہے۔ توکلنا ایپ پر جاری کی جانے والی کرفیو پاس محدود وقت اور مقررہ مقام کے لیے ہی جاری کیے جاتے ہیں۔ ایپ پر لاگ ان کرنے کے بعد جاری کیا جانے والا کرفیو پاس موبائل پر ارسال کر دیا جاتا ہے، جسے استعمال کرتے ہوئے محلے کی دکانوں سے اشیاء ضرور یا خریدنا ممکن ہوگا۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اس حوالے سے مزید کہا گیا کہ توکلنا ایپ کے ذریعے صبح 6 بجے سے دوپہر 3 بجے تک کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ایک شخص کے لیے ہفتے میں زیادہ سے زیادہ 4 گھنٹے یا ایک دن میں 1 گھنٹے کے لیے ہی کرفیو پاس جاری کیا جاتا ہے۔ ایپ سے جاری کیے جانے والے کرفیو پاس میں اپنے علاقے کی نشاندہی کرنے کے لیے لوکیشن ارسال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جانا ہو وہاں کی لوکیشن بھی دی جاتی ہے۔ خودکار سسٹم کے ذریعے دونوں لوکیشنز کو نوٹ کرنے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے پاس جاری کیا جاتا ہے۔ پاس حاصل کرنے والے کے لیے لازمی ہے کہ وہ مقررہ وقت کے دوران واپس گھر پہنچ جائے۔ ناظرین، واضح رہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب میں عید الفطر کے 4 دن 24 گھنٹوں کا کرفیو مکمل نافذ ہے۔ اس دوران کسی کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ کرفیو کی خلاف ورزی کرنے والوں پر 10,000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اس ضمن میں وزارت صحت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کرفیو کا نافذ لوگوں کی جانوں کو اس وبا سے محفوظ رکھنا ہے، کیونکہ کرونا وائرس انسانوں سے انسانوں میں فوری طور پر منتقل ہوتا ہے۔ اس سے بچاؤ کا واحد حل سماجی فاصلوں کی دوری کے اصول پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,399 افراد میں کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد اب تک مجموعی مریضوں کی تعداد 72,560 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے ریاض میں یومیہ پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ 24 مئی کو مزید 11 افراد کورونا کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے۔
مملکت میں کرونا وائرس سے اب تک 390 ہلاکتیں ہو چکی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کرونا سے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2284 افراد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ اس وبائی مرض سے اب تک 43,520 افراد مجموعی طور پر صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ترجمان وزارت صحت کا مزید کہنا تھا کہ عید الفطر کے موقع پر اس امر نہ فراموش نہ کیا جائے کہ ہمیں آج بھی اس وبائی مرض کا سامنا ہے، جس کے لیے لازمی ہے کہ سماجی دوری کے اصول پر سختی سے عمل کیا جائے تاکہ اس وبائی مرض سے محفوظ رہ سکے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔